پاس ایم سی کیوز آ جائے کہ ہی از انٹیلیجنٹ ڈیش ہارڈ ورکنگ, یہ ہمارے پاس بن گیا ہے سینٹینس نمبر 1. سینٹینس نمبر 2 از ہی از اسٹوپڈ ڈیش ڈل. سینٹینس نمبر 3 از ہی از انٹیلیجنٹ ڈیش ill behaved. ill behaved کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم بد اخلاق کہتے ہیں. اور چوتھا ہمارے پاس آ جائے گا سینٹینس کہ ہی از اسٹوپڈ ڈیش ویل بیہیوڈ. ویل بیہیوڈ ہمارے پاس وہ پرسن ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس فار ایگزامپل 4 سینٹینسز آئے ہیں اور یہ آپ لوگوں کے پاس پیپرز میں یہ ایم سی کیوز موجود ہے. اور آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ کنجنکشنز ہیں. ایک آپ کے پاس اینڈ ہے اور دوسرا آپ کے پاس بٹ ہے. اب آپ کے پاس 4 سینٹینسز ہیں اور آپ کے پاس 2 کنجنکشنز آئے ہیں اور آپ نے ان 2 کنجنکشنز میں سے صحیح ورڈ کو سلیکٹ کرنا ہے. تو دیکھیں بڑا سمپل سا ایم سی کیوز ہے. اینڈ کو ہم یوز کرتے ہیں پازیٹیو کے لیے یا نیگیٹو کے لیے, جبکہ بٹ کو ہم یوز کرتے ہیں پازیٹیو کے لیے یا پازیٹیو کے لیے. اب پازیٹیو اور نیگیٹو کا کیا مطلب ہے, تو دیکھیے ادھر ذرا اس ایم سی کیوز کو دیکھیے. انٹیلیجنٹ ہونا پازیٹیو پوائنٹ ہے یا نیگیٹو؟ شاباش, پازیٹیو, ویری گڈ. ہارڈ ورکنگ کون سا پوائنٹ ہے, نیگیٹو یا پازیٹیو؟ ویل ڈن, شاباش, یہ بھی ہمارے پاس پازیٹیو ہے. اسٹوپڈ ہونا کیا ہے, نیگیٹو ہے کہ نہیں؟ یس, اسٹوپڈ از نیگیٹو. اور ڈل ہونا, جو بورنگ قسم کا انسان ہوتا ہے ہم اسے ڈل کہتے ہیں, وہ کیا ہے, یہ بھی نیگیٹو ہے. انٹیلیجنٹ ہونا جس طرح ہم نے کہا پازیٹیو, ill behaved ہونا نیگیٹو, اسٹوپڈ ہونا نیگیٹو, ویل بیہیوڈ ہونا پازیٹیو. اب آپ خود میرے خیال سے ایس ایم سی کیوز کو بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یس, پازیٹیو کے لیے کیا یوز کریں گے, اینڈ. تو ہم لگا لیں گے کہ ہی از انٹیلیجنٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ. پھر نیگیٹو کے لیے کیا آئے گا, پھر سے اینڈ آئے گا, شاباش, ہی از اسٹوپڈ اینڈ ڈل. پھر نیکسٹ دیکھیے, ہی از انٹیلیجنٹ ڈیش ill behaved, پازیٹیو نیگیٹو کے لیے کیا آئے گا, شاباش, بٹ آئے گا. اور اس طرح ہی از اسٹوپڈ ڈیش ویل بیہیوڈ, نیگیٹو پازیٹیو کیا آئے گا, بٹ آئے گا. اس طرح آپ کے ایم سی کیو سالو ہو جائیں گے. اب آپ ذرا مجھے بتائیے یار, ہے اس میں سے ایسا کوئی ڈیفیکلٹ پوائنٹ جس کی وجہ سے لوگ نارملی کہتے ہیں کہ انگلش میں ایٹا میں انگلش کے جو ایم سی کیوز آتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں؟ نہیں, یہی سمپل سے ایم سی کیوز ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا کنسیپٹ کو کلیئر کر لیں. دیکھیے کنسیپٹ کو کلیئر کرنا اور ہارڈ ورک کرنا یہ 2 الگ چیزیں ہیں. میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں ایک روم میں ہوں, لیٹ سپوز آئی ایم ہیئر ان دس روم, اور ایک بندہ مجھ سے کہتے کہ آپ اس کمرے سے نکل جائیں. اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں ہتھوڑا وغیرہ اٹھا لیتا ہوں اور اس بورڈ کو پہلے جو ہے میں اس کو ریموو کر لیتا ہوں, پھر اس کے بعد جو دیوار ہے اس کو بریک کر لیتا ہوں اور پھر میں یہاں سے نکل جاتا ہوں. اب میں یہاں سے نکل تو گیا ہوں, صحیح ہے, لیکن میں نے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے, صحیح ہے, اور میں نے اپنی انرجی بھی بہت زیادہ استعمال کی ہے. بجائے اتنی زیادہ انرجی کو استعمال کرنے کے مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں اپنا تھوڑا سا یہ دماغ استعمال کر لیتا, صحیح ہے. ویسے آپ لوگ بھی اپنا دماغ استعمال کیا کریں, صحیح ہے, یہ استعمال کرنے سے کم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں دروازہ فائنڈ آؤٹ کر لیتا کہ ویئر از دا ڈور آف دس روم, اور میں یہاں سے نکل جاتا, بات ختم. تو یہی آپ لوگ کے پاس کنسیپٹ ہوتی ہیں. جب آپ کسی چیز کے بارے میں اپنا آئیڈیا ڈیولپ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں جس قسم کا بھی کوشچن آ جائے تو آپ اس کو بڑے آسانی سے حل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. خیر, یہ تو ہم نے 4 ایم سی کیوز ڈسکس کر لیے ہیں کنجنکشن کے بارے میں. اب 1 2 3 ایم سی کیوز اور ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کا جو کنسیپٹ ہو انگلش کے بارے میں, جو آپ کو مس گائیڈنس ملتی ہے, اس کو ریموو کیا جائے. دیکھیے آپ کے پاس ایم سی کیوز آ جائیں کہ کمپیئر ابراہیم ڈیش نیلسن منڈیلا, پتہ نہیں اسپیلنگ میں نے ٹھیک لکھی ہے کہ نہیں, خیر, اینڈ کمپیئر ابراہیم ڈیش اسٹون. اس طرح ہمارے پاس یہاں پر اس میں ہمارے پاس لیٹ سپوز آپشن آ جائے, ود آ جائے, اور ہمارے پاس آ جائے ٹو. ہمارے پاس یہاں پر 2 پریپوزیشنز ہمیں ملے ہیں.
ہم نے with کو یوز کرنا ہے اور ہم نے to کو یوز کرنا ہے. اب جب ہم دو چیزوں کی کمپیریزن کرتے ہیں, whenever we are making a comparison of two things, we have to use two prepositions. One is with, another one is to. اب اس میں ہمارے پاس ڈفرنس کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی چیز کی کمپیریزن کسی لیونگ تھنگ کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ with لگا لیں گے, اور اگر آپ اس کی کمپیریزن کسی نان لیونگ تھنگ کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ to لگا لیں گے. ایز لکھے اوپر اڑا. تو اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ ابراہیم اینڈ نیلسن مینڈیلا. نیلسن مینڈیلا آپ کے خیال سے یہ آپ کے پاس لیونگ ہے کہ نہیں؟ یس ڈیفینیٹلی ہی از اے ہیومن بینگ اینڈ اے ہیومن بینگ از اے لیونگ اینٹی. دیٹ از وائی دا رائٹ آپشن از کمپیئر ابراہیم ود نیلسن مینڈیلا. دوسرا ایم سی کیوز دیکھیے, کمپیئر ابراہیم ڈیش اسٹون. اسٹون آپ کے پاس لیونگ تھنگ ہوتا ہے یا نان لیونگ تھنگ؟ شاباش, نان لیونگ تھنگ ہے تو یہاں پر آ جائے گا ٹو. تو بتائیے اگر اس میں سے کسی قسم کا ڈیفیکلٹ ایم سی کیوز آپ لوگ کے پیپر میں آ رہا ہے یا اس میں سے ایسا کوئی بھی پوائنٹ ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ڈیفینیٹلی ہم کہہ دیں گے کہ ہاں یار انگلش کے جو ایم سی کیوز آپ لوگ کے پاس ایڈا میں آتے ہیں وہ ڈیفیکلٹ ہے. ادروائز اسی طرح کے سمپل ایم سی کیوز آتے ہیں اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اسلامیہ کالج از ڈیش کیو سی اے, اور دوسرا ہمارے پاس آ جائے کہ اسلامیہ کالج از ڈیش. ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ٹو ایم سی کیوز ہیں. ایک ہمارے پاس ہے اسلامیہ کالج از ڈیش کیو سی اے, دا سیکنڈ ون از اسلامیہ کالج از ڈیش. اور لیٹ سپوز ہمارے پاس ایک آیا ہے نیئر اور دوسرا ہمارے پاس آیا ہے نیئر بائی. ایک ہمارے پاس ہے نیئر اور دوسرا ہمارے پاس ہے نیئر بائی. تو اگر ہمارے پاس ٹو پلیسز مینشنڈ ہو تو ہم اس کے ساتھ نیئر لگائیں گے, اور اگر ہمارے پاس ون پلیس مینشنڈ ہو تو ہم اس کے لیے نیئر بائی لگائیں گے. If two places have been mentioned, we have to use near, and if one place has been mentioned, we have to use nearby. اب دیکھیے اسلامیہ کالج is one place, QCA is another place. So we have got two places in this MCQs. That is why we will have to put the preposition near. دوسرا MCQs دیکھیے, QCA اسلامیہ کالج is dash. ہمارے پاس کتنی places آئی ہیں؟ شاباش, صرف و صرف one place آیا ہے. تو ہم نے تو یہاں پر آلریڈی رول کے مطابق لکھا ہے کہ جب ہمارے پاس only one place has been mentioned, then we have to use nearby. تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ اسلامیہ کالج از نیئر QCA, اور آپ لکھ لیں گے کہ اسلامیہ کالج از نیئر بائی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں ان ایم سی کیوز کے ذریعے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انگلش کے ایم سی کیوز آپ لوگوں کے پاس بڑے سمپل سے ایم سی کیوز آتے ہیں. سمپل ان دا سینس کہ اگر آپ کا کنسیپٹ اس کے بارے میں کلیئر ہو تو آپ بڑے آسانی سے اس کا آنسر لکھ سکیں گے. ادروائز آپ کے لیے یہ کیا ہوں گے؟ یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوں گے. تو میں نے کچھ ایم سی کیوز آپ لوگوں کو پریپوزیشن سے دے دیے ہیں, کچھ ایم سی کیوز یہاں پر ہم نے کنجنکشن سے ڈسکس کر لیے ہیں, اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ایم سی کیوز بہت زیادہ آسان لگے ہوں گے. اب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں پیپر پیٹرن کے بارے میں, صحیح ہے؟ پھر اس کے بعد ہماری جو فرسٹ ٹاپک ہوگا ہم اس کو کور کریں گے. ہمارے پاس میں یہاں پر اس کو ہیڈنگ دے رہا ہوں, پیپر پیٹرن. سو ایز فار ایز یور پیپر پیٹرن از کنسرنڈ, تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو کوشچن آئے گا دیٹ از کنڈیشنل سینٹینسز. پھر نیکسٹ آپ کے پاس جو ٹاپک ہے دیٹ از وائسز. وائسز سے ہمارا مطلب ہے ایکٹیو پیسیو وائس. یہاں سے بھی آپ لوگ کے پاس ایم سی کیو ضرور آتے ہیں. دا تھرڈ ون از narrations, and by narration we mean to say direct and indirect narration. Then the next type of questions that you will get is from parts of speech. تو parts of speech سے آپ کے پاس کون کون سے questions آئیں گے؟ آپ کے پاس noun سے question آ سکتا ہے, pronoun سے آ سکتا ہے, subject verb agreement بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور نارملی یہاں سے آپ کے پاس دو questions آتے ہیں. تو سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. پھر آپ کے پاس آ جائے گا پروناؤن ورب ایگریمنٹ, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا ایڈجیکٹو
एडजेक्टिव के बाद हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को, आर्टिकल्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस को, और कंजंक्शंस के बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस को। इसके साथ साथ हमारी एडवर्ब पे भी बात होगी। फिर नेक्स्ट आपके पास जो फिफ्थ पार्ट आ जाएगा, दैट इज यू विल से इट इज टेंसेस। और टेंसेस के बाद जो सिक्स्थ पार्ट है जिसके बारे में हम टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज वोकैबुलरी। तो आपके पास नॉर्मली 15 to 17 जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके पास ग्रामर के सेक्शन से आते हैं। 15 to 17 जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर के सेक्शन से आते हैं, और आपके पास 5 to 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास वोकैबुलरी से आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एश्योर यू कि इंशाल्लाह जब क्लासेस ख़त्म हो जाएगी तो दो बातें होगी। एक तो आप इंसान से अशरफुल मखलूक़ात बन जाएंगे, जिस तरह मैंने इससे पहले आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह आप लोग जो है वो 15 to 17 MCQs को बड़े आसानी से अपने ईटा के एग्जामिनेशन में टिक कर सकेंगे। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी आप लोग कर लें, लेकिन हमारा जो मिनिमम टारगेट होगा वो 15 to 17 होगा। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक को, एंड दैट इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस।